اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک شریر یہودی کا واقعہ کہ بہت سارے مشرکین اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے فضول سوالات کرتے، کیونکہ وہ آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو طرح طرح کے سوالات کرتے اور ایسے سوالات کرتے جو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو کہ ایک یہودی نے شرارت کے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا بنانے کے لیے اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے ایک ایسا سوال کیا جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو پہلے دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو دوستو، ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان بن جاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو پانی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کس طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ یہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ قوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ واقعہ کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، سکھل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو تب آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کے بہت سارے معجزات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے اور ان کی ذات سے اور ان کے لعاب دہن سے ثابت ہے اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہونے کی امید کی، یہ اللہ سے درخواست کی۔ تو میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔